أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورہ آل عمران آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جو آیتیں محکم ہیں، جن کا معنی مفہوم انتہائی واضح ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کا مطلب، ان آیتوں کا معنی اور مفہوم کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے مکمل قرآن کی جہاں جہاں پر جس شخص کو بھی اس کی وضاحت کی ضرورت پڑی، آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ لیکن بعض ایسی آیتیں ہیں جس کی آپ نے بھی وضاحت نہیں فرمائی، اور جب مفسرین سے ان آیتوں کی وضاحت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ آیتیں ایسی آیتیں ہیں جو ایک کلمے پر مشتمل ہوتی ہیں، جس میں چند حروف ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک حرف ہے، جیسے نون، اس کے بعد ہے والقلم وما یسطرون، قاف، والقرآن المجید، صاد، والقرآن ذی الذکر۔ یا پھر اس میں دو حروف ہیں، جیسے حامیم، یا پھر تین حروف ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را۔ یہ جو حروف سے بنے ہوئے کلمات ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف جو کٹے ہوئے ہیں۔ جیسے عربی کے 29 حروف ہیں، انہیں جب پڑھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ان حروف کو ملاتے ہیں آپس میں اور ان حروف کے ملنے سے ایک کلمہ بنتا ہے، تو ہم الف کو الف نہیں پڑھتے ہیں، الف کو آ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے با کو با نہیں پڑھتے ہیں، کہیں پر اگر جزم ہو تو اب پڑھ دیتے ہیں، یا اس کے حرکات کے حساب سے الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے تل کا میں تا لام کاف ہے، لیکن تا لام کاف کو ملانے پر تل کا پڑھتے ہیں۔ تین حروف سے ملا ہوا کلمہ ہے، انہیں حروف مقطعات نہیں کہا جائے گا تل کا کو، کیونکہ تل کا کو تا لام کاف نہیں پڑھتے ہیں، تل کا پڑھتے ہیں۔ لیکن الف لام میم
جو سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں، سورہ آل عمران کے شروع میں ہیں، اور اس طرح سے الگ الگ یاسین، یا اور سین، یا حروف مقطعات میں یا کو یا ہی پڑھتے ہیں، سین کو سین پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن میں ایسے یا اور سین مل کر آتے ہیں تو باقاعدہ اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن سورہ یاسین کے شروع میں یاسین پڑھا جا رہا ہے، طا سین میم، تو یہاں پر بھی یہ 3 حروف مل گئے، انہیں بھی اگر پڑھنا ہے تو پڑھنے کا انداز اس کے زبر زیر پیش کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر طا سین میم اس طرح سے پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے کلمات کو، ایسے حروف کے مجموعے کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں کم سے کم 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور انہی آیتوں کا معنی بتانے سے دنیا قاصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ نہیں بتایا، اسی لیے مفسرین جب بھی قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے مراد کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی آیتیں کیوں نازل کی گئی جن آیات کا معنی، مطلب، مفہوم بندوں کو معلوم ہی نہ ہو؟ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں کو ایک چیلنج بھی ہے اس کے ذریعے۔ عربی کے 29 حروف ہیں، ان حروف کو ملانے سے کلمے اور الفاظ بنتے ہیں، تو اس طرح سے تمام کلمات کے معنی آپ کو معلوم ہے، لہٰذا یہ بھی ایک کلمہ ہے الف لام میم۔ آپ عربی زبان کے ماہر ہو، چلیے اس کا معنی بتا کر دکھا دیجئے۔ عرب کے لوگ جو باقاعدہ عربی زبان پر فخر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ایسا کلام تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ہے ایسا ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کلام تم پیش کر کے دکھا دو، ایک سورہ لا کر دکھا دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک سورہ لا کر دکھا دو، اور ایک سورہ بنانے کے لیے، لکھنے کے لیے جن کو تم چاہتے ہو، پورے انسانوں کو چھوڑ کر اگر جنوں کو بھی لانا چاہتے ہو انہیں بھی لے آؤ، سب کو لا کر جمع کر دو اور پھر سب سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ اور اس طرح کی ایک سورت لکھ کر بتا دو۔ سورہ کیا، ایک آیت ہی، ایک آیت بھی اس طرح سے انسان نہیں پیش کر سکتا، ایک چھوٹی سی آیت کا معنی نہیں بتا سکتا اللہ نے اگر نہیں بتایا تو تم اپنی مہارت سے کیا کر سکو گے؟ مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے، انسان کے پاس جو مہارتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ نازل نہ کریں، انہیں عطا نہ کریں تو اسے کچھ بھی نہ آئے۔ اللہ نے آیت دین، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت جو مکمل ایک صفحے کی ہے، انسان اس بڑی آیت کا معنی، مطلب بتا دیتا ہے، لیکن الف لام میم را کا مطلب نہیں بتا سکتا۔ اس لیے بتا دیتا ہے وہاں پر اس آیت کا مطلب کیونکہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہاں اس لیے نہیں بتا پا رہا ہے 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی، اس لیے کہ اللہ نے یہ علم دیا ہی نہیں ان کو۔ مطلب یہ ہوا کہ علم کا اصل مصدر اللہ کے پاس ہے، اللہ عطا کرے تو انسان کے پاس وہ علم آئے گا، اللہ نے نہیں دیا تو وہ علم نہیں آ سکتا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے مالک نہیں تھے۔ غیب کی بعض باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں
انہوں نے خود سے نہیں بتائی، اس لیے کہ الف لام میم را کا مطلب نہیں بتا سکتے۔ جو قرآن کی آیت ان کے اوپر نازل ہوئی، قاف نون صاد، ان حروف کا مطلب نہیں بتا سکتے، وہ غیب کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جو چیز سامنے موجود ہے اس کا مطلب نہیں بتا سکے، اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا ان کو۔ مطلب یہ ہوا کہ غیب کی باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے۔ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، تب آپ نے بتائی۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیتیں حقیقت میں سورتوں کے نام ہیں، جیسے سورہ نون، سورہ قاف، سورہ صاد، سورہ الف لام میم، سورہ حامیم، سورہ طاسین۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے یہ سورہ کے شروع میں ہیں اور یہ سورہ کے نام ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نام نہیں ہیں، نام تو الگ الگ ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، پہلی دوسری سورہ بقرہ، شروع میں کیا ہے اس کے؟ الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ کا نام بقرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نام نہیں ہے، اس کے نام الگ الگ ہیں۔ بعض جگہوں پر اسی سے نام رکھا گیا، بعض جگہوں پر کسی اور لفظ سے نام رکھا گیا ہے۔ سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں شروع میں الف لام میم ہے، لیکن سورہ کا نام پوچھا جائے کیا ہے تو کہتے ہیں سورہ آل عمران ہے۔ اس کا مطلب پھر الف لام میم آل عمران کا نام نہیں ہے۔ لیکن بعض سورتوں کے نام ضرور ہیں۔ سورہ یاسین، یاسین پہلی آیت ہے، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور اس سورہ کا نام بھی وہی ہے۔ سورہ قاف سے شروع ہو رہی ہے وہ سورہ، اس سورہ کا نام بھی سورہ قاف ہی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، حامیم سے وہ سورہ شروع ہو رہی ہے، وہی اس کا نام بھی ہے۔ تو بعض سورتوں کے نام بھی ہیں اس طرح سے۔ تقریباً 14 حروف ہیں جن کا حروف مقطعات میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی ان آیتوں میں، 29 سورتوں میں، اور 29 حروف بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کی سب سے صحیح بات یہی ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اب بعض علماء کرام یا بعض عاملین جو جنوں کا علاج کرنے والے، برکتیں لوگوں کو دینے والے، لوگوں کے گھروں میں خوشحالی لانے والے، ایسے عاملین خاص طور پر ان آیتوں کا معنی بتاتے رہتے ہیں۔ حامیم پڑھیے اس سے فلاں کام ہوگا، قاف پڑھیے یہ فلاں کام ہو جائے گا، حامیم طاسین یہ لکھ کر گلے میں لٹکا دیجئے، اس سے آپ کا فلاں کام ہو جائے گا۔ تو یہ جو جادوگر قسم کے جو افراد ہیں، جو علماء ہیں یا عاملین ہیں، یہ ان آیتوں کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، اور اسی سے باقاعدہ بازار میں لوح قرآنی کے نام سے ایک تختیاں مشہور ہیں، پلیٹوں میں، پتھروں پر، پیپروں پر، پلاسٹکس پر اس طرح سے لکھ کر باقاعدہ دکانوں میں، مکانوں پر رکھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ گلوں میں لٹکاتے بھی ہیں۔ کیا ہے تو کہتے ہیں لوح قرآنی ہے، اس میں قاف لکھا ہے، الف لام میم لکھا ہے، الف لام را لکھا ہے، حامیم لکھا ہے، یاسین لکھا ہے، طٰہٰ لکھا ہے، نون لکھا ہے۔ یعنی ایسی آیتیں لکھی گئی ہیں جس آیت کا مطلب نہ انسان جانتا ہے نہ جن جانتا ہے، جنوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، نہ انسانوں کو اس کا علم ہے، نہ رکھنے والے کو اس کا علم ہے، نہ دینے والے کو اس کا علم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ہوگا، اس آیت سے برکت آئے گی، اس سے رحمت نہیں آئے گی، اور اس طرح سے لوگوں کے گلوں میں یا پھر ان کی دکانوں میں مکان لٹکا دیے جاتے ہیں۔
کیا حقیقت میں ان آیات سے برکتیں نازل ہوتی ہیں کسی جگہ لٹکانے سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن مجید کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مکمل کا مکمل شفا ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے پر شفا ہے۔ اور یہاں بھی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرؤوا الزہراوین، زہراوین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا۔ یہ کل قیامت کے دن ایک بادل کی طرح آئیں گے اور وہ پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے، لٹکانے والوں کے لیے نہیں، دکانوں میں رکھنے والوں کے لیے نہیں، ورنہ تقریباً ہر کوئی رکھتا ہے، ہر ایک کے پاس قرآن مجید موجود ہے، الگ سے یہ حروف نکال کر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پورے قرآن میں وہ آیتیں بھی ہیں، دوسری آیتیں بھی ہیں۔ اصل اہمیت کیا ہے؟ پڑھنے کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرتے تھے، آپ نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اور ایک صحابی نے جب ایک علاقے کے سردار کے بچھو کا علاج کیا تھا ڈنک مارنے پر، تو وہاں انہوں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی تھی، یعنی سورہ فاتحہ لکھ کر لٹکایا نہیں تھا، یا نون اور قاف وغیرہ لکھ کر نہیں دیا تھا، بلکہ باقاعدہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا، پڑھ کر علاج کیا تھا۔ تو قرآن ایسے ثواب کے لیے پڑھنا ہو تو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا، علاج کے لیے استعمال کرنا ہو تو بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو قرآن اصل پڑھنا ہے، قرآن کا معنی ہی پڑھنا ہے۔ قرآن، لفظ قرآن جو قرآن کو کہا جاتا ہے، قرآن قرأ یقرؤ سے ہے۔ قرأ یقرؤ میں کا عربی میں مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اسی سے قرآن ہے۔ قرآن یعنی ایسی کتاب جسے بکثرت پڑھا جائے، تو قرآن کا مطلب ہی بکثرت پڑھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اور سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہاں سے قرآن نبی نے پڑھنا شروع کیا، اس سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن تھا ہی نہیں۔ تو قرآن کی شروعات جب ہوئی، آپ سے کہا گیا پڑھو، تو کیا وہاں سے آپ کسی اسکول میں چلے گئے پڑھنے کے بعد، پڑھنے کے لیے، یا محلے کے کسی عالم کے پاس گئے پڑھنے کے لیے؟ نہیں، آپ کو جو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ قرآن، کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ قرآن پڑھو۔ باقاعدہ نبی کو بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم دی گئی، قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات جہاں جہاں پر آئے ہیں، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر قرآن کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ بعض جگہوں پر اللہ کا ذکر آیا ہے، قرآن نازل کرنے والے کا، اور آگے قرآن کا، اور بعض جگہوں پر سیدھے قرآن کا ذکر ہوا اور بعد میں قرآن نازل کرنے والے کا۔ یعنی اس طرح سے یا تو حروف مقطعات کے بعد اللہ کا ذکر آیا یا پھر قرآن مجید کا۔ سورہ آل عمران میں حروف مقطعات کے بعد اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس لیے کہ اس سورہ کے اندر آل عمران کے واقعات ہیں۔ آل عمران کون ہے؟ مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران،
اور مریم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ۔ اس طرح سے عمران کی نسل یا عمران کے خاندان، اس سورہ کے اندر مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، عمران کا واقعہ ہے۔ ایک خاندان کے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا یا پھر بغیر باپ کے اولاد کا ہو جانا یا پھر بے موسم کا اچانک پھل آ جانا، مریم علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ان واقعات جو عجیب و غریب ہیں دنیا والوں کے لیے، ایسے واقعات کا ذکر ہے۔ اور دنیا کا طریقہ یہ ہے، جو بھی چیز عجیب و غریب ہوتی ہے لوگ اس کو خدا بنا دیتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ ڈینجر ہو وہی خدا بن جاتا ہے، کوئی بہت بڑی ہو اس کو خدا بنا دیا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ اہمیت والی ہو اس کو لوگ خدا بنا دیتے ہیں، کسی نے بہت خدمت کیا ہو قوم کی یا ملک کی، لوگ بعد میں اسی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ کئی انسانوں کو خدا بنا لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ خدمات کی ہیں، ملک چلائے ہیں، ملک کو آزاد کروایا ہے یا پھر قوانین بنائے ہیں اور بڑے بڑے کام کیے ہیں، لوگوں نے انہیں کو خدا بنا دیا۔ سورج اتنا بڑا نظر آتا ہے، کسی نے اسی کو خدا بنا دیا۔ یا پھر کوئی بہت ڈینجر چیز ہے، خطرناک چیز ہے، جیسے شیطان، بعض لوگوں نے شیطان کو ہی خدا بنا دیا۔ اسی لیے بعض مرتبہ شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے، شیطان کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت کر۔ اور شیطان کے لیے بہت سے منتر پڑھے جاتے ہیں، بہت سے کھانے رکھے جاتے ہیں، بکرے کاٹے جاتے ہیں۔ جب گھروں کی تعمیر ہوتی ہے، نئے گھر میں داخل ہونا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر دوسرے لوگ بھی اور بعض مسلمان بھی چوکھٹ کے پاس جا کر یا گھر کے کسی صحن میں بیٹھ کر باقاعدہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کا جو خون ہوتا ہے وہ خون لگاتے ہیں نئے گھر میں تاکہ شیطان خوش ہو جائے۔ شیطان نے یہ چاہا ہے کہ مجھے ایک جان چاہیے اور میں نے یہ جان دے دیا، اب تو ہماری جان نہ لے۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے جان چاہیے ہماری اور ہم نے تجھے بکرے کی جان دے دی، اب شیطان بکرے کی جان لے کر خوش۔ اتنا بیوقوف ہے شیطان، تمہاری جان مانگنے والا بکرے کی جان پر خوش ہو جائے گا؟ کیا یہ بکرے کی جان دینے والے بعد میں پریشان نہیں رہتے ہیں؟ بعد میں بھی یہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ گھر بنایا تھا، بکرے کاٹے، بعد میں پتا چلا 1 سال کے بعد پھر شیطان آ گیا گھر میں، پھر ادھر ادھر پھرنے لگے، ناریل پھوڑ رہے ہیں، پھر مرغے کاٹ رہے ہیں، پھر نہ جانے بکرے اور کہیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اتنا وہ پاگل نہیں ہے کہ آپ بکرا دے دو کہ بھاگ جائے گا۔ یعنی لوگوں کو یہ لگا کہ گھر میں اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے شیطان کی بات ماننی پڑے گی، اس کو خوش کرنا پڑے گا، یعنی اس کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک یہاں پر شیطان ہے۔ تو جو چیز ڈینجر ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے، بعض مرتبہ انسان اسی کو خدا بنا لیتے ہیں۔ سورہ مریم، یہ سورہ آل عمران میں مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس غیب سے بے موسم پھل آیا کرتے تھے، عجیب چیز ہے۔ تو بعض لوگوں نے مریم کو ہی خدا بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عجیب بات ہے۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حروف مقطعات کے بعد
دوسری آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آگے جا کر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ کر، زیادہ تعجب میں پڑھ کر، زیادہ اچنبھے میں آ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ لوگ خدا ہیں۔ خدا یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ آگے کے واقعات سے آپ کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت یہ نہیں بتائی جا رہی ہے، مریم علیہ السلام کے معجزے نہیں بتائے جا رہے ہیں، آپ کو خدا کی قدرت بتائی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ پیدا کرنے والے کا کمال ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آتے ہیں تو یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ پھل دینے والے کا کمال ہے۔ تو آپ اس پھل دینے والے کو خدا بناؤ، یہ مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو خدا نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تمہید یہ باندھ دی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے لا الہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والا اور باقی رکھنے والا ہے، خود رہنے والا اور دوسروں کو چلانے والا ہے۔ مریم علیہ السلام نہ خود رہنے والے ہیں نہ کسی کو چلانے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہ خود رہنے والے ہیں، خود کی جان کے لالے پڑ گئے تھے، لوگوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ انسانوں کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو انسان باقاعدہ انسانوں سے عاجز آ جائے، انسان اس کے دشمن بن جائیں، انسان ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں، اور وہ خود سے اوپر نہیں جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھایا، اور پھر بعد میں ان کو وفات بھی دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی موت دے گا، اوپر سے پھر نیچے اتارنے کے بعد موت دینے والا ہے، اوپر موت نہیں دے گا، کیونکہ موت دنیا میں ہے، آسمان میں نہیں ہے۔ جو مخلوق آسمان میں ہوتی ہیں انہیں موت نہیں آتی۔ کبھی ہم نے سنا ہے فلاں فرشتے کی موت ہو گئی، فرشتے کے پاس ملک الموت گئے، نہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، جنہیں پیدا کیا جا رہا ہے، موت دی جا رہی ہے، وہ دنیا والے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، یہ پرندے ہیں، درندے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، انہیں موت دی جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک یہاں تھے زندہ تھے، اور جب یہاں سے اٹھا لیے گئے آسمان پر چلے گئے، اب وہاں انہیں موت نہیں آئے گی، ابھی تک بھی موت نہیں آئی ہے۔ کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 2022 سال، 2022 چل رہا ہے نا ہمارے پاس، مئی کا مہینہ ہے، مئی 2022۔ یہ 2022 کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ مان لیا جائے کہ حقیقت میں وہ تاریخ بالکل صحیح ہے تو آج 2022 سال ہو رہے ہیں، 2022 سال تک بھی ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی وہ وہاں کی زندگی ہے، یہاں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آخر دور میں انہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، اور جیسے ہی دنیا کے اندر پہنچ جائیں گے پھر دنیا کی طرح ویوہار ہوگا، دنیا کی طرح ان کا معاملہ ہوگا، کھانا پینا، رہنا سونا، جاگنا، کمزوری، بڑھاپا، جو بھی ساری چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ یہاں ہوگی، اور پھر یہاں انسانوں کو موت آتی ہے۔
تو ایک دن ایسا آئے گا جب انہیں بھی موت آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خدا وہ نہیں ہے جسے موت آ جائے یا جو کسی چیز کو چلا نہ سکے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو خود بھی زندہ ہے اور ساری کائنات کو چلاتا بھی ہے، ساری کائنات اس کی تدبیر میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سورہ کی تلاوت کرنے کی تعلیم دی ہے کہ یہ سورہ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ سورہ پڑھنے والے کے لیے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ سورہ ان کے لیے سفارش کرے گی، جنت کی سفارش، کہ اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اسے جنت عطا فرما۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس سورہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔